مرد حاکم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں غلط حکومت چلا ہے۔ ایک نوجوان، اس کی شادی ہوئی، نئی دلہن گھر آئی، اور پہلے ہی دن مفتی منیر الدین صاحب قاسمی پہلے ہی دن انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنا ضابطہ پیش کرتے ہوئے دسترخوان پہ کہا کہ دیکھو اس گھر کا حاکم میں ہوں، یہاں میری حکومت چلتی ہے۔ بیگم نے کہا سرتاج بڑی اچھی بات ہے، آپ کی حکومت حکم ہو۔ کہا کہ میری حکومت چلتی ہے، پہلی بات یہ نوٹ کرو کہ اس گھر میں، میرے گھر میں دال کے علاوہ اور کچھ نہیں پکے گی۔ صبح ناشتہ میں پوچھنے کے لیے گئی، بتائیے کیا بناؤں؟ دال۔ دوپہر کیا بناؤں؟ دال۔ رات میں کیا بناؤں؟ دال۔ پہلا دن گزر گیا دال پہ، دوسرے دن پھر دال، تیسرے دن پھر دال، اسی طرح سے 3 مہینہ گزر گیا دال ہی پر۔ 3 مہینے کے بعد وہ اکلوتی بہن تھی 7 بھائیوں پر، اس میں سے ان کا ایک بھائی 3 مہینے کے بعد ملاقات کے لیے اپنی بہن کے پاس آیا تو دیکھا، بہن کو دیکھ کر کے بھائی کے آنکھ میں بھی آنسو آ گیا اور بہن کے آنکھ میں بھی آنسو آ گیا۔ بہن بھی رونے لگی اور بھائی بھی رونے لگا۔ 3 مہینے کے عرصے میں ملاقات ہوئی، دیکھ کر کے رونا اس لیے آیا کہ بہن جو ہے اس 3 مہینے کے عرصے میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ دیکھنے سے یوں محسوس ہوا کہ بالکل جس کو کہتے ہیں سوکھ کے لکڑی ہو جانا۔ کہا کیا بات ہے بہن، کیا معاملہ ہے؟ کیا کھانا پینا نہیں مل رہا ہے؟ کہا کھانا تو مل رہا ہے بھائی جان، لیکن بس صرف دالیں ملتی ہیں۔ ناشتے میں بھی دال، دوپہر بھی دال، رات میں بھی دال، اور 3 مہینے گزر گئے ہری سبزی بھی نصیب نہیں۔ بھائی نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو اس کا علاج کیے دیتے ہیں، یہ لو ایک گولی، ایک ٹیبلیٹ، رات جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو آج رات کے کھانے میں دال کے ساتھ یہ گولی ملا کر اپنے شوہر کو کھلا دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ رات کو دال میں وہ گولی، وہ ٹیبلیٹ ملا کر کے اپنے شوہر کو کھلا دی اور بھائی کو اطلاع کر دیا۔ وہ نشے کی گولی تھی۔ کھانے کے بعد شوہر نشے میں آ گیا، اس نے اپنے بھائیوں کو اطلاع کر دی۔ 4 بھائی، 7 بھائیوں میں سے 4 بھائی آئے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ لیا، کالا کپڑا، اور چاروں کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ چاروں آئے اور دیکھا کہ یہ نشے میں ہے، پہلے اس کے اوپر سے اس کو کفن لپیٹ دیا اور اس کی چارپائی جس کمرے میں وہ لیٹا ہوا تھا اس کمرے سے اٹھا کر کے اور دوسرے کمرے میں اس کی چارپائی رکھ دی اور چاروں جانب چاروں پائے میں بیٹھ گئے۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد جب نشہ کم ہوا اور اس کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، اٹھ کر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ میرے اوپر کفن ہے اور یہ کمرہ بھی میرا نہیں ہے اور 4 اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں میں سے کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ بہت پریشان ہوا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، میں کہاں پر ہوں اور تم لوگ کون ہو؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ سنو، اب تو دنیا میں نہیں ہے، اب تو دنیا میں نہیں ہے، تو مر چکا ہے اور تو کسی اور دنیا میں ہے، اب تیرا حساب و کتاب شروع ہوگا، خاموش بیٹھو، اب حساب شروع ہوگا۔ کہا کیا حساب ہے؟ کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کھایا، سب سے پہلے بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کھایا، یہ بتاؤ کہ تم نے سبزی کھائی کہ نہیں صاحب میں تو صرف دال۔ کہا سبزی کھائی کہ نہیں؟ کہا کہ اس کمبخت کو 50 کوڑے مارو، اللہ کی نعمت ہری سبزی اور یہ کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی نہیں کھائی، اس کو 50 کوڑا مارو۔ اب ایک نے 50 کوڑا کہا، ہم چاروں فرشتے ہیں، ایک فرشتے نے 50 کوڑا کہا کہ یہ بتاؤ کبھی چکن کھائے کہ نہیں؟ کہا پھر 50 کوڑا مارو۔
یہ مردود کبھی چکن کیوں نہیں کھایا؟ کہا کہ انڈا کھایا کہ نہیں؟ کہا کہ تم اس کو 50 کوڑا مارو۔ مٹن کھایا؟ نہیں۔ کہا پھر 50 کوڑا مارو۔ اب چاروں فرشتے جو ہے وہ 50 کوڑا اس پر برسا ہے۔ 5 کوڑا تو آدمی یوں ہی ہو جاتا ہے، 200 کوڑے برس گئے۔ وہ بس بستر پکڑ لیا، صبح 10 بجے تک نیند ہی نہیں کھل رہی ہے۔ بیگم گئی جگانے کے لیے، سرتاج کیا بات ہے، کیا ناشتہ نہیں کریں گے؟ کہا کہ ہاں ناشتہ کریں گے، بات کچھ اور ہی ہے۔ کہا کہ جا رہے ہیں، جلدی سے آپ کے لیے بہترین دال بنا کر کے اور آپ کی خدمت میں لاتی ہوں۔ کہا کہ سنو 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 سنو، ارے دال کا عذاب بہت سخت ہے، آج رات میں عذاب میرے اوپر آیا تھا، دال نہیں پکے، اب دال نہیں پکے گی، یہ عذاب بہت سخت ہے۔ ہاں، غلط حکومت نہیں، صحیح حکومت، صحیح حکومت۔ اور مفتیان کرام کا جو خطاب ہوا، آپ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ